بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام، جامعۃ الرشید۔ شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھی قسط، گھریلو زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی نہایت سادہ تھی۔ جب اپنے دولت خانے پر تشریف لے جاتے تو عام انسانوں کی طرح نظر آتے، اپنے کپڑوں کو صاف کرتے، بکری کا دودھ دوہتے اور اپنی سب ضرورتیں خود انجام دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بوسیدہ و کھردرا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس کی جگہ دوسرا بستر رکھوں جو آپ کے لیے آرام دہ ہو، چنانچہ میں نے نرم بستر بچھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، میں آپ کا بستر سخت کھردرا دیکھتی تھی تو میں نے اس نرم بستر کو پسند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اٹھا دو، اللہ کی قسم میں نہیں بیٹھوں گا جب تک اسے نہیں اٹھا لو۔ چنانچہ میں نے وہ بستر اٹھا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، وہ انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنا سر صاف فرماتے، بکری کا دودھ دوہتے، کپڑا سیتے، اپنے کام سر انجام دیتے، اپنا جوتا ٹانکتے، عام لوگ اپنے گھروں میں جو کرتے ہیں وہ کرتے اور اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے، لیکن جب مؤذن کی آواز سنتے تو نماز کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے درمیان برابری فرماتے تھے اور دعا کرتے تھے، یا اللہ یہ میری برابری ہے جو میرے اختیار میں ہے، تو اس بات یعنی قلبی محبت پر مواخذہ نہ کر جو تیرے اختیار میں ہے، میرے نہیں۔ امت کو بھی اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، اور تم میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا میں ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب میری شادی کا ابتدائی دور تھا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو میری سہیلیاں شرم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ جاتیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میرے پاس بھیج دیا کرتے تھے اور وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے، جس وقت تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں جان جاتا ہوں، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کس طرح پہچان لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو اس وقت اس طرح کہتی ہو، یہ بات نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو، یہ بات نہیں ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، یعنی میرا نام نہیں لیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہاں ہاں یا رسول اللہ، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں صرف آپ کا نام زبان سے ہی چھوڑتی ہوں، نہ کہ دل سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مجھے یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے تھے اور حبشی لوگ مسجد میں اپنے نیزوں سے کرتب دکھا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے میرے لیے پردہ کر رکھا تھا تاکہ میں بھی آپ کے کان اور کندھوں کے درمیان سے ان حبشیوں کا کھیل دیکھتی رہوں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک پردہ کیے کھڑے رہے جب تک میں خود وہاں سے نہیں ہٹ گئی۔ اور اب تم خود اندازہ کر لو کہ ایک کم عمر لڑکی جو کھیل تماشے کی شوقین ہو کتنی دیر کھڑی رہی ہوگی۔ انداز گفتگو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح مسلسل اور تیز نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے بولتے تھے، مضمون اس قدر سادہ اور واضح کہ سننے والے اچھی طرح ذہن نشین کر لیتے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اگر کوئی شخص چاہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے ہوئے الفاظ گن سکتا تھا۔ بچوں سے پیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے نہایت پیار محبت سے پیش آتے تھے، ان کی تربیت کے لیے بڑے پیارے انداز سے کوشش فرماتے تھے۔
اس شفقت سے ہدایت دیتے تھے کہ بچوں کے دلوں میں اتر جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود بچوں کو کبھی نظر انداز نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی پیدائش کے وقت کان میں اذان دلوانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ بچہ شروع سے دین کی پکار سن لے اور اسلام و توحید اس کے لاشعور میں جاگزیں ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو زندگی کے آداب سمجھاتے، کوئی ساتھ کھانے بیٹھتا تو اسے کھانے کا سلیقہ بھی بتاتے تھے۔ اپنے سوتیلے بیٹے عمر بن ابی سلمہ کو آداب کے خلاف کھاتے دیکھا تو فرمایا، اے بچے، جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ کہہ کر شروع کرو اور داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی ولادت کے موقع پر گھٹی دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا، میں اسے لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور چبا کر اس کے منہ میں ڈالی، اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر اسے میرے حوالے کر دیا۔ بچوں کا اتنا لحاظ فرماتے تھے کہ اگر عبادت میں حرج ہوتا تب بھی ناراض نہیں ہوتے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ سجدے میں جاتے تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آپ کی پشت پر بیٹھ جاتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم انہیں ہٹانا چاہتے تو آپ اشارے سے فرماتے کہ رہنے دو۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ انہیں اپنی گود میں بٹھا لیتے اور فرماتے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ ان دونوں سے محبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا اچھا نام رکھتے اور اس کا حکم فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا نام اچھا رکھنے کا حکم فرماتے تھے، اسے والدین کی اہم ذمہ داری شمار کرتے تھے۔ اس سلسلے میں بکثرت احادیث موجود ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، راستے میں نہ آپ کی مجھ سے بات ہوئی نہ میری آپ سے، حتیٰ کہ بنو قینقاع کا بازار آ گیا۔ پھر وہاں سے واپس لوٹے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تک آئے۔ آپ فرما رہے تھے، کیا یہاں منا یعنی حسین ہے؟ کیا یہاں منا ہے؟ تو ہم سمجھ گئے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انہیں تیار کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر میں حسین آ گئے اور حسین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈالا، گلے ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ، اور جو اس سے محبت کرے اسے بھی محبوب رکھ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بچپن میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے بچے، میں تجھے چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں، اللہ کو یاد رکھنا، وہ تجھے یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھنا تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب مانگنا اللہ سے مانگنا، جب مدد طلب کرنا اللہ سے کرنا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ساری دنیا اگر اتفاق کر لے کہ تجھے کوئی نفع پہنچائے، تب بھی تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گی سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اگر ساری دنیا اتفاق کر لے کہ تجھے مل جل کر کوئی نقصان پہنچائے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، لیکن اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ قلم خشک ہو گئے اور دفتر طے کر دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ہنساتے اور بہلاتے بھی تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی ابو عمیر تھا، اس کے پاس ایک نغر یعنی سرخ چونچ والی چھوٹی سی چڑیا تھی جس سے وہ کھیلتا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا ابو عمیر غمگین بیٹھا ہے۔ دریافت فرمایا، کیا ہوا؟ ابو عمیر غمزدہ کیوں ہو؟ گھر والوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی وہ چڑیا مر گئی ہے جس سے وہ کھیلتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو بہلاتے ہوئے فرمایا، اے ابو عمیر، کیا ہوا نغیر؟ تو دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔